بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک قتل کے واقعے کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میری نظر میں پاکستان کی جوڈیشری میں آج تک ایسا دوسرا واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیا ہمارے ہاں انصاف نام کی کوئی چیز ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے نہیں، انصاف ملتا ہے، لیکن جب اللہ کا انصاف آتا ہے سامنے تو ساری چیزیں مٹ جاتی ہیں، شیطانیت ختم ہو جاتی ہے، اور ہر وہ حربہ جو غلط ہوتا ہے وہ کام نہیں آتا۔ لہٰذا میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کو اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ قتل کا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں حیدرآباد کے شہر میں یہ واقعہ ہوا، اور کرائے کے قاتلوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے بیٹے کو ویریفائی، کنفرم اور تصدیق کر کے اس کو دن دہاڑے روڈ پہ اس کی ماں، بہن اور ڈرائیور کے سامنے قتل کیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ بات آگے چلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کے تدفین کے لیے ڈیڈ باڈی لاڑکانہ لے جائی گئی، اور وہاں جا کے اس کی تدفین ہوئی۔ دنیا اس میں شامل ہوئی، اور جس شخص نے یہ قتل کروایا تھا وہ بھی سٹنگ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا، اور اس کو اس میت میں شامل ہوا اور تدفین میں شامل ہوا، کل میں شامل ہوا اور 40ویں میں شامل ہوا۔ اس لیے کسی کی بھی نظر یا کسی کا بھی شک اس شریک مجرم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اوپر نہیں گیا۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹ گئی اور کرائے کے قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ مجھ سے کس نے قتل کروایا، اور اس نے ان کی شریک مجرم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور یہ قتل کروایا، لہذا میں اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس قتل کے ذمہ دار ہیں۔ پولیس ایس پی رینک کا انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ اس نے چیف جسٹس اور پاکستان اپنے سندھ ہائی کورٹ کو درخواست دی اور کسٹڈی لینے کے لیے، گرفتاری ڈالنے کے لیے اجازت مانگی، جو کہ اس کو مل گئی، اور لہذا سندھ ہائی کورٹ کے احاطے سے شریک جرم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو گرفتار کر لیا گیا اور انویسٹیگیشن کے لیے حیدرآباد لے گئے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیس دہشت گردی کی عدالت میں چلا۔ اس کا جج بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا رینک کا ہوتا ہے۔ شریک جرم بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا، اور جس کے بیٹے کا قتل ہوا وہ بھی سٹنگ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس مقدمے میں 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہوئے، اور آخر کار مقدمہ چلنے کے بعد شریک جرم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو دہشت گردی کی عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بات تو بہت لمبی ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ چھوٹے سے وقت میں تھوڑا سی بات کر کے آپ کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ انصاف ملتا ہے، لیکن جب اللہ انصاف کرنے پہ آ جائے تو ساری شیطانی طاقتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ کوئی طاقت بھی اس کے انصاف کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اور ان حالات میں جب ایک شخص خود ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہو، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر الزام ثابت کر دیا جاتا ہے، اور عدالتیں ان کو پھانسی دیتی ہیں۔ اس کا مراد یہ ہوتی ہے کہ انصاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ انصاف ثبوتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور پولیس نے اس میں بڑی محنت اور کاوش کر کے
ثبوت لے کے آئی اور عدالت کو یہ بتایا کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، لہذا ان کو سزا دی جائے، اور سارے ثبوت انہوں نے ثابت کیے عدالت کے اندر، لہذا ان کو سزا ہوئی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے عام آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ دولت جس کے بلبوتے پہ آپ ناز کرتے ہیں یہ کسی کام نہیں آتی۔ اللہ کا جب حکم ہو جاتا ہے اور اس نے جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو کوئی طاقت، کوئی سفارش، کوئی چیز اس میں کام نہیں آتی۔ یہی اس کیس کے اندر ہوا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جس کو پھانسی ہوئی، اس نے 19-20 سال کے اندر اتنی دولت جمع کی کہ اس کو خود نہیں معلوم کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ ایک غریب گھرانے کا آدمی اتنی دولت کہاں سے لے کے آیا ہے؟ اس کے اوپر تکبر ہو گیا، وہ اس کے اوپر ناز کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں ہر چیز خرید لوں گا، کیونکہ وہ خود بھی بکتا رہا، وہ بھی لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتا رہا، لیکن اس کے بھی پیسہ کام نہیں آیا۔ وہ طاقتور آدمی تھا، وہ قتل کے فیصلے کرتا تھا، لیکن اپنے قتل کے اندر اس کو پھانسی ہو گئی جو اس نے کروائی۔ گھمنڈ، تکبر نے اس کو اس مقام تک لے آئی کہ اس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ مراد یہ ہے، اور سمجھنے کی کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ ہم کو کس چیز کا تکبر ہے، ہم کیوں اس دولت کے اوپر تکبر کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں اللہ کے سامنے جھکتے، کیوں نہیں اسے معافی مانگتے، کیوں نہیں عاجزی کرتے؟ کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس میں جو طاقت کل ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم ایک سرائے میں آئے ہوئے ہیں، وقت گزاریں گے اور چلے جائیں گے، لیکن یہ ایسی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جہاں پر یہ سوچنا قطعی غلط ہوگا کہ اس پاکستان میں انصاف نہیں ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انصاف ملتا ہے، لیکن دلیلوں کے اوپر نہیں ملتا۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، ثبوتوں کے اوپر ملتا ہے۔ اگر پولیس صحیح انویسٹیگیشن کرے اور صحیح مقدمے کو معلومات حاصل کر لے اور اس کے ثبوت حاصل کر لے تو یاد رکھیے گا کوئی بھی جرم چھپتا نہیں، اور خاص کر خون کا چھپنا ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جب جرم کرنے والا جرم کرتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے ثبوت ہیں اس کو مٹا دے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جتنے وہ ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے زیادہ ثبوت وہ چھوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور وہ اسی ثبوتوں کے ذریعے پکڑا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہم کو اپنے اندر سے تکبر نکال دینا چاہیے۔ ہم بے بس لوگ ہیں، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، وہ کسی کو بھی بخشتی نہیں ہے جو ایسے جرم کرتا ہے، اور اس کو جب سزا دینی ہوتی ہے تو دنیا کے سامنے ایک مثال بنا دی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس انوکھے واقعے سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ جج کو میں سلام کرتا ہوں جس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور ہر چیز کو ٹھکرا دیا، کسی کی سفارش نہیں سنی، کسی کی دولت کی تمنا۔ وہ جج نہایت ایماندار ہے، اس کی سب کو عزت کرنی چاہیے۔ وہ کوئی بھی ہو، اگر مضبوطی کے ساتھ اپنے ضمیر، اپنے انسانیت، اپنی زندگی کو ایک پازیٹیو وے میں رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ملنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہر شخص کو عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ لیکن ہم کو غلط راستوں سے بچنا چاہیے، غلط کاموں سے بچنا چاہیے، اور طاقت کا نشہ جو اس واقعے کے اندر میں نے آپ کا وقتی طور پہ ذکر کیا، یہ انسان کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ آج اس شریک جرم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اس نے عزت کمائی تھی وہ سب ضائع ہو گئی، وہ دولت اس کے کام نہیں آئی، وہ اس کے دوسرے لوگ اس دولت کا، حرام کی دولت کا مزہ اٹھائیں گے، لیکن یہ جج کس کے لیے کیا کچھ کرنے کی کوشش کرتا رہا، آخرکار وہ اس میں ناکام رہا اور اس نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، یہاں تک کہ اس نے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تھی، وہ تک نہیں کی، آخرکار
پھانسی کی سزا اس کو سنا دی گئی۔ یہی آج کچھ میں بتانا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے اندر سے تکبر، خود غرضی اور برائیوں سے دور ہو جائیں، تاکہ آپ ایسے عذابوں سے بچتے رہیں۔ شکریہ۔